عوام دے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں. تھینک یو. ابھی تو حکومت بھی یہ کہنا شروع ہو چکی ہے کہ مذاکرات کی وہ تیار ہیں اور آپ کی طرف سے بھی گرین سگنل آ رہے ہیں، تو کیا میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکو آپ کا پیسہ مال و متاع لوٹ جائے جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے، ڈاکو سے بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے؟ ڈاکو کو کہیں ڈاکو بھائی آپ نے میرا کروڑ روپے چرایا ہے، مہربانی کرو 500 5000 1000 1 لاکھ مجھے واپس کر دو. ڈاکو کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک ہی کنڈیشن ہے، جو ڈاکہ فارم 45 کی آڈٹ کرا لیں، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں، اس کے بعد ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. آپ نے ابھی یہ معاملہ اٹھایا، اچھی بات ہے. پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے. 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی یہی رولا تھا. 2018 کے الیکشن کو بھی آپ ٹیمپر سمجھتے ہیں یا وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنے لوگوں نے فارم 45 لے کر آئے تھے؟ یہ ایکٹ تو 2017 کا ہے نا. 17 کے ایکٹ کے مطابق شوشا مچانا، شور مچانا ہر کسی کا حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ انڈیویجول لیول پہ خرابی نہیں ہوئی ہوگی، مگر مجھے بتائیں کہ کتنے فارم 45 لے کے لوگ گھوم رہے تھے؟ بھائی ہم تو 8 تاریخ سے فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں. نمبر 2، آپ کے تینوں ادارے جو الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں، پٹن کو دیکھ لیں، فافن کو دیکھ لیں، کل پیلڈاٹ کی رپورٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ بتا دیں پورے رات 11 بجے 12 بجے تک جب یہ موصوف چیف الیکشن کمشنر یہاں سے چل کے کہیں مخصوص جگہ پہ چلے گئے تھے، وہ آج تک نہیں بتایا انہوں نے وہ کہاں گئے تھے، رزلٹ روک دیا. مجھے بتائیں آپ کے پورا میڈیا نے رزلٹ دکھا دیا، وہ آج بھی آپ کے پاس سکرین موجود ہے. اس میڈیا کے مطابق کون جیت رہا تھا؟ 180 سیٹیں ہم جیت رہے تھے. آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم دے دیں جو یہ کہے کہ جناب کون جیتا کون ہارا، ساری دنیا کو پتا ہے. نہیں پتا تو صرف الیکشن کمیشن کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے. رات کو 3-4 دہشت گرد پکڑے گئے اڈیالہ جیل سے، اس حوالے سے PTI کا کیا؟ دیکھیں میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس وقت سارا مافیا فیل ہو چکا ہے. اب یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف، اس کو ڈرانے کے بھی اور اس کو قتل کرنے کی سازش بھی ہے عمران خان کو. یہ ہمیں اپریہنشن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد ساری جگہ کو چھوڑ چھاڑ کے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ پتہ چلتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں. اور مقصد کیا تھا؟ اس سے آدھے ایک ہفتہ پہلے بھی وہاں ایک بندے کو جیل کے اندر مرڈر کرا دیا. یہ ساری سازشی تانے بانے بنے جا رہے ہیں. یا عمران خان کو ڈرایا جائے یا ان کو قتل کا منصوبہ بنایا جائے، راستے سے ہٹایا جائے. یہ سارے ڈرامے ہیں، اور وہ کردار جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے اوپر پہلے بھی 3 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں. ایک دفعہ گولی کی صورت میں، ایک دفعہ یہاں اٹیک ہوا تھا، ایک دفعہ آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی اس میں کوشش کی گئی تھی. تو یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. فار دیٹ پرپز یہ مافیا ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو قتل کرائیں یا ایسی کوئی سازش بنے. اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی، ہمارے ملک کے اس وقت مقتدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی. تھینک یو. یہ 78 میرے اپوننٹ کے کر دیے 297، یعنی 97 سے آگے 2 لگا دیا، اور اس کو جتا دیا 219 سے. اسی طرح پولنگ اسٹیشن نمبر 3 میں 3-4 سے آپ کو بتاتا ہوں. 254 میرے ووٹ تھے پولنگ فارم 45 اوریجنل کے مطابق، 152 میرے اپوننٹ کے تھے. میری لیڈ تھی یہاں 102 ووٹ سے. اب اس کو چینج کر دیا، 254 کو 152 کر دیا میرے ووٹ، اور میرا جو ووٹ تھا یعنی اس کو ریورس کر دیا، ٹوٹل ریورس کر دیا. جو میرا ووٹ تھا اس کو ڈال دیا، جو اس کا ووٹ تھا میرے کھاتے میں ڈال دیا ٹیمپرنگ کر کے. لہٰذا جو میں 102 ووٹ سے جیتا ہوا تھا 102 ووٹ سے مجھے ہرا دیا. اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے پولنگ اسٹیشن نمبر 5 220 ووٹ تھے میرے، 128 تھے اپوننٹ کے.
92 ووٹ سے میں جیت رہا تھا، اور یہاں کیا 120 میرے کر دیے،